آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اسکول سے اغوا ہو جانے والے 2 بچوں کی کہانی، جس کا نام ہے برگر چکمہ۔ اسکول کی چھٹی ہو گئی تھی۔ یاسر اور حمزہ اپنے اسکول بیگز کندھے پر اٹھائے بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے، جہاں سے انہیں پبلک بس میں سوار ہو کر گھر جانا تھا کہ اچانک ایک کار ان کے برابر میں آ کر رکی۔ ڈرائیو کرنے والے نے پوچھا، آپ دونوں جوہر ٹاؤن جا رہے ہیں نا؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی وہیں رہتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حمزہ بولا، تھینک یو انکل، ہم بس سے چلے جائیں گے۔ ارے تھینک یو کی کیا بات ہے، جب میں وہیں جا رہا ہوں اور اس وقت تو آپ لوگوں کو بس کافی بھری ہوئی ملے گی۔ بیٹھ جائیں، آپ لوگ شاید مجھے نہیں جانتے، لیکن میں نے آپ کو وہاں کئی بار دیکھا ہے۔ جب آپ لوگ شام کو گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں بھی اکثر اپنے بھتیجے کو ادھر لے کر آتا ہوں، بلکہ شاید آپ کے دوست نے تو مجھے کئی بار دیکھا بھی ہے۔ اس آدمی نے حمزہ کے دوست یاسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر یاسر بولا، جی انکل، میں نے آپ کو دیکھا ہے، لیکن دراصل ہماری امی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اسکول آتے جاتے ہوئے کبھی کسی کی گاڑی میں نہ بیٹھنا، اس لیے ہم کسی کی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ سن کر گاڑی والا بولا، بہت اچھی بات ہے، آپ کو کسی بھی ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے جسے آپ نہ جانتے ہوں، لیکن مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں، میں تو خود اپنے بھتیجے کے ساتھ اسی گراؤنڈ میں آتا ہوں جہاں آپ کھیلنے آتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسر اور حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کیا کریں، پھر حمزہ نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، آج بیٹھ جاتے ہیں۔ یاسر بولا، ٹھیک ہے، میں انکل کو اکثر دیکھ چکا ہوں، اس لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن امی کو نہیں بتانا۔ اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ نے محسوس کیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف نہیں بلکہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا، انکل، یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ گاڑی والے نے مسکرا کر کہا، ارے مجھے یہاں سے اپنے بھتیجے کے لیے ایک برگر لینا ہے، بہت ضد کرتا ہے۔ آج میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے برگر لے کر آؤں گا، بس کیا کروں، ایک دفعہ اسے وہاں کی ایک برگر پوائنٹ کا برگر کھلا دیا تھا، اب اکثر فرمائش کرتا رہتا ہے۔ ویسے واقعی بڑا لذیذ برگر ہوتا ہے، آج آپ لوگ بھی کھانے میں ضرور کھائیے گا، میں آپ کو کھلاؤں گا۔ نہیں انکل، شکریہ، بس ہم گھر جا کر کھانا کھائیں گے، ہماری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور گاڑی والے نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ وہ گاڑی اب ایک سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی، جہاں سے آگے جا کر ساحلی پٹی شروع ہو جاتی تھی۔ یاسر نے دیکھا کہ اب تو 2-3 مشہور برگر پوائنٹس نکل چکے ہیں، آخر یہ کون سے برگر کو خریدنے جا رہے ہیں؟ پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، انکل، ہم تو بہت دور نکل آئے ہیں، کئی برگر پوائنٹس نکل چکے ہیں، آپ کو کہاں سے لینا ہے؟ گاڑی والے نے جواب دیا، بس تھوڑی دور اور۔ یہ سن کر حمزہ نے پریشان ہو کر کہا کہ آپ کو جب اتنی دور آنا تھا تو پہلے ہی ہمیں بتا دیتے، آپ نے کیوں لفٹ دی؟ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو بھی برگر کھلانا چاہیے۔ اب بھائی اگر پہلے بتا دیتا تو آپ میرے ساتھ نہیں آتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آدمی مسکرا رہا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں سے شیطانی ہنسی جھلک رہی تھی۔ پھر اس نے آگے جا کر گاڑی سائیڈ میں روکی اور وہاں پر ایک پرانا سا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ باہر کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں، لیکن باہر بالکل سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ کی وجہ سے گرمی شدید تھی۔ وہاں رک کر گاڑی والے نے 4 دفعہ کار کا ہارن بجایا۔ پھر اندر سے 2 آدمی باہر کی طرف نکل کر اس کی گاڑی کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک بیگ تھا جس میں کچھ سفید رنگ کے ڈبے نظر آ رہے تھے۔ وہ آدمی قریب آئے تو گاڑی والے نے پوچھا،
برگر اچھا بنایا ہے نا؟ جی جی بالکل آپ کی پسند کا ہے، ایک باہر والے آدمی نے جواب دیا۔ پھر گاڑی والا بولا، اچھا یہ پیچھے دونوں بچوں کو دے دو۔ وہ آدمی آگے بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور پلاسٹک بیگ کے ایک ڈبے میں سے ایک رومال جلدی سے نکال کر تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک دونوں بچے کے منہ پر رکھ دیا۔ دونوں بچے رومال کے منہ پر لگتے ہی یکدم نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اس آدمی نے جلدی سے رومال واپس ڈبے میں ڈالا اور دوسرے آدمی کو کہا کہ وہ فوراً گاڑی لے کر آئے۔ دوسرا آدمی کچھ منٹ کے بعد ایک کالے رنگ کی قیمتی کار قریب لے آیا جس کے شیشے بھی کالے تھے۔ دونوں آدمیوں نے یاسر اور حمزہ کو بیگ سمیت گاڑی کے پیچھے والی سیٹ، وہ لوگ ہمارے لیے شاید پھل رکھ کر گئے ہیں، ابھی تو شاید اسی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ حمزہ نے یاسر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور وہاں رکھے ہوئے پھل انہوں نے کھائے۔ کیونکہ آج انہیں پہلی بار کھانا نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک بہت تیز لگی ہوئی تھی۔ ابھی وہ پانی ہی پی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا، دو آدمی اندر آئے۔ انہوں نے اپنے منہ پر ڈھانٹا باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے بچوں کی طرف دیکھا تو ایک آدمی بولا، واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے اچھے بچے ہیں، آرام سے کھا پی لیا، ورنہ تو ہمیں اور لوگوں کے ساتھ تو بڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا بولا، بھائی واقعی کمال کے بچے ہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، شور شرابہ نہیں، چلو اچھا ہے، انہوں نے ہمارا کام آسان کیا ہے، ہم بھی ان کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے۔ پھر پہلا والا بولا، تم دونوں ویسے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس کی بات سن کر حمزہ نے جواب دیا، جی ہم لوگ 7th کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اوہ اچھا، بہت ہمت والے لگتے ہو دونوں۔ پھر یاسر نے ہمت کر کے پوچھا، آپ بھی ہمیں ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ارے بھائی ہم تو خود باس کے نوکر ہیں، تم لوگ باس کے حکم پر یہاں آئے ہو۔ وہ تم لوگوں کو ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے دوسرے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ خاموش رہو۔ پھر پہلا والا خاموش ہو گیا۔ اچھا ابھی ہم جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئیں گے اور اپنا کام شروع کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے اور باہر کی کنڈی بند کر کے تالا لگا دیا۔ ان کے جانے کے بعد حمزہ نے یاسر سے کہا کہ اب ہمیں بہت ہوشیار رہ کر بات کرنی ہوگی، اب ہمیں پلاننگ کے تحت کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ معلوم نہیں ان کا کیا پروگرام ہے، یہ ہمارے گھروں میں فون کر کے اچھے خاصے روپے کا مطالبہ کریں گے۔ یاسر بولا، اگر وہ لوگ انتظام نہ کر سکے تو پھر شاید یہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ ارے اس وقت میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرو، حمزہ نے یاسر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں دروازے کے باہر کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حمزہ نے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا اور ان کی بات سننے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ بہت سے پیسے مانگ رہے ہیں، کچھ تو رعایت کریں، ابھی تو ان کو یہاں سے لے جانے میں بھی کافی مال لگے گا۔ پھر ایک اور آواز آئی، ارے ایک دفعہ کا یہی تو خرچہ ہے، پھر تو یہ تم کو کئی گنا مال بڑھا کر دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، مال دکھاؤ۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور 3 آدمی اندر کمرے میں آئے۔ سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ یار شانی، ان پر تو کافی محنت کرنا پڑے گی، ہمیں تو تھوڑا چھوٹا مال چاہیے تھا۔ ارے آئندہ آؤ گے نا تو چھوٹا بھی دلوا دیں گے، ابھی تو یہ لے کر جاؤ، آج کل بارڈر پر بہت سختی ہے یار، اگر کچھ مناسب ہو جائے تو اچھا ہے۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ یہ بات چیت کر کے وہ لوگ دروازے سے باہر نکل گئے تو حمزہ بولا، یاسر یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہمیں کسی کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، انہوں نے شاید ابھی تک ہمارے گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ اچھا اب جیسا میں کہتا ہوں ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حمزہ نے یاسر کے کان میں چپکے سے کچھ سمجھایا، جسے سن کر یاسر نے بھی سر ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی 2 نقاب پوش پھر کمرے میں داخل ہوئے جو پہلے بھی آ چکے تھے۔ اس مرتبہ ان کے ہاتھ میں بڑے سے انجیکشن تھے۔
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ انجیکشن کیوں لائے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو کہا تھا کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کر رہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں۔ یاسر نے تقریباً روتے ہوئے ایک نقاب پوش سے کہا۔ نقاب پوش بولا، ارے یہ تو صرف آپ کو آرام پہنچانے کے لیے ہے، گھبراؤ نہیں، اس سے تم لوگوں کی ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ کو جتنے پیسے چاہیے وہ آپ کو ہم دلوا دیں گے، لیکن آپ پلیز ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ مجھے تو پیسے رکھنے کے علاوہ بھی بہت کچھ پتہ ہے، میں آپ کو سونا بھی دلوا سکتا ہوں، جو کہ ابو نے وقت ضرورت کام کے لیے رکھا ہے۔ حمزہ جلدی بولتا چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں ان دونوں کو یہ انجیکشن لگیں۔ پتہ نہیں یہ نشے کا تھا یا پھر معذور کرنے کے لیے تھا۔ حمزہ کی بات سن کر ایک نقاب پوش بولا، سونا؟ کتنا سونا ہے تمہارے پاس؟ اتنا سونا ہے کہ آپ اسے لے کر ہمیں چھوڑ سکتے ہیں۔ حمزہ نے نقاب پوش کو لالچ دینے کی کوشش کی۔ دونوں نقاب پوشوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک بولا، ہم تو اپنے باس کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ تمہارا پیغام آگے باس تک پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کو فروخت کرنے کے بجائے تمہارے باپ سے تاوان لے کر تم لوگوں کو چھوڑ دے۔ نقاب پوش کے منہ سے فروخت کرنے والی بات نکل گئی۔ اب صاف پتہ چل گیا تھا کہ اس اغوا کار گروہ کا پلان کیا تھا۔ ایسے گروہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو کہ تاوان وصول کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ والے گروہ جن کو بیچتے ہیں وہ پھر آگے ساری زندگی کے لیے معذور کر کے بھکاری بھی بنا دیتے ہیں، یا پھر اور بھی کسی بھیانک مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں اندھیرا سا آ گیا، لیکن اس نے بمشکل اپنے اوپر قابو پایا، ورنہ یاسر تو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا۔ پھر ایک نقاب پوش کی آواز آئی، چلو شاباش، اب خاموشی سے یہ انجیکشن لگوا لو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو دوسرے نقاب پوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ذرا دیر رکو، باہر آ کر میری بات سنو۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ باہر آ کر ان دونوں نے سرگوشی میں بات شروع کی۔ ایک کا کہنا تھا کہ ہمیں وہ سونا اور کیش بچوں کے ذریعے خود حاصل کر لینا چاہیے، ورنہ ہمیں یہاں اتنی محنت کا کیا صلہ ملتا ہے۔ خطرہ تو اتنا ہی ہے جتنا کہ زیادہ مال کمانے والوں کا۔ اب دوسرے کو بھی لالچ آنے لگی۔ وہ کہنے لگا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم پر شک ہو گیا تو ہماری جان کی خیر نہیں۔ پہلے نے کہا، یار خطرے میں تو ہم ہمیشہ ہی رہتے ہیں، اس دفعہ اپنے لیے خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ باس سے کچھ بہانہ بنانا پڑے گا، یا پھر ایسی کوئی پلاننگ کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرا مطلب ہے ہم ان سے کسی طرح وہ سونا اور پیسے نکلوا لیتے ہیں ان کو آزاد کرنے کے بہانے، لیکن ان کو آزاد نہیں کریں گے کیونکہ باس تو ان کو آگے بیچنا چاہتا ہے۔ بعد میں وہ ان کو آگے بیچ دے گا اور اسے یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے ان کا تاوان وصول کیا ہے۔ وہ سارا مال ہم دونوں کی جیب میں آ جائے گا اور پھر وہ آگے ان بچوں کو بیچ کر اپنی رقم کھری کر لے گا اور بات ختم ہو جائے گی، اور باقی ہم ان بچوں کو اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں، ان کو انجیکشن نہیں لگاتے۔ اس طرح یہ بچے ہمارے ساتھ۔ اور حمزہ نے اب قدرے سکون کے ساتھ یاسر کی طرف دیکھا کہ جیسے اب کوئی راستہ نکلنے والا ہے۔ دونوں بچوں کے گھر والے بے انتہا پریشان تھے کہ اغوا کاروں کی طرف سے ابھی تک کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ نہیں تھا تو بچے اس وقت کہاں ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پولیس بار بار یہ سوال کر رہی تھی کہ کہیں بچے آپ لوگوں سے ناراض ہو کر تو نہیں بھاگ گئے۔ ان کو بار بار یہی جواب دیا جا رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یاسر کے ابو کے ایک کزن انٹیلیجنس میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خاص تعلقات سے پورے شہر میں نگرانی رکھی ہوئی تھی کہ بچوں کا کہیں سے کوئی پتہ چل جائے تو کارروائی کا آغاز ہو۔ رات کے 8 بجے حمزہ کے گھر فون کی گھنٹی بجی اور حمزہ کے ابو فون کی طرف لپکے اور جلدی سے فون کان پر لگا کر بولے، ہیلو۔ پیچھے سے حمزہ کی آواز آئی،
ابو ہم لوگ ابھی تک ٹھیک ہیں، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے میری بات سنیں۔ حمزہ کے ابو نے فوراً فون کا اسپیکر کھول دیا۔ اس کی امی سمیت سب لوگ فون کے قریب آ گئے۔ ابو نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پیچھے سے حمزہ کی آواز آئی، ابو وہ جو آپ دبئی سے گولڈ باکس لائے تھے اپنے بزنس کے لیے، وہ اس وقت مجھے چاہیے، اور یاسر کے گھر کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ 10 لاکھ کا بیگ تیار کر کے دے دیں، تب ہم دونوں کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ اب یاسر کی امی نے حیرت سے کھڑے ہو کر کہا کہ کون سا گولڈ باکس؟ تو ایک دم ان کے ہسبینڈ نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ پیچھے سے آواز آئی، میں آپ کو کل اسی وقت پھر فون کروں گا، اور پھر لائن کٹ گئی۔ حمزہ کے ابو سمجھ گئے تھے کہ یہ یقیناً حمزہ کی کوئی پلاننگ لگ رہی ہے، ورنہ وہ کون سے گولڈ باکس کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے فون پر کوئی بات اس سلسلے میں حمزہ سے نہیں پوچھی، بلکہ فوراً انہوں نے یاسر کے ابو کو بلوایا اور ان کو ساری بات بتائی، اور کہا کہ اب وہ مشورہ کریں اپنے انٹیلیجنس والے کزن سے کہ اب کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کل تک کا ٹائم ہے۔ حمزہ نے فون بند کر کے واپس نقاب پوش کو دے دیا اور بولا، انکل اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کہاں دینا ہے اور ہماری واپسی کس طرح ہوگی؟ یہ سب تمہیں ہم آج رات کو بتائیں گے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ اوکے انکل، اچھا اب آپ اسی خوشی میں ہمیں بریانی تو منگا کر دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، حمزہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب تو یاسر بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہاں قریب میں کہیں بریانی نہیں ملتی، نقاب پوش نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر کوئی برگر ڈیل ہی منگوا لیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ اس مرتبہ یاسر سے نہ رہا گیا اور وہ بھی بول پڑا۔ ایک لمحے کے لیے ایک نقاب پوش نے سوچا اور پھر دوسرے سے بولا، جاؤ اچھا ایسا کرو تم ڈولمن کارنر سے جا کر 4 اچھے سے برگر بنوا کر لے آؤ۔ مگر وہ تو یہاں سے کافی دور ہے، دوسرا نقاب پوش بولا۔ ارے یار وکی تم کیا کرو گے، موٹر سائیکل پکڑو، صرف 15 منٹ ہی تو لگیں گے جانے میں، ویسے بھی یہ بچے اب یہاں ہمارے یہاں مہمان ہیں۔ پہلے والے نقاب پوش نے وکی کا نام بے خیالی میں لے کر یہ بھول گیا کہ وہ دونوں بچے خصوصاً حمزہ نے یہی سب معلوم کرنے کے لیے یہ فرمائش کی تھی، یعنی کہ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ ہم اس وقت کس جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اور اب اس کو 2 باتیں پتہ چل گئی تھیں، ایک وکی اور دوسرے ڈولمن کارنر۔ اچھا ٹھیک ہے میں لینے جا رہا ہوں، خیال رکھنا کہیں باس نہ آ جائے، اور اگر آ جائے تو فوراً مجھے فون کر دینا۔ یہ بول کر دوسرا نقاب پوش باہر کی طرف چلا گیا اور پہلا نقاب پوش باہر کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جس کمرے میں وہ دونوں بچے قید تھے اس کا دروازہ خلاف معمول کھلا رہ گیا ہے۔ حمزہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً یاسر کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ پھر دونوں کمرے سے باہر نکل آئے اور حمزہ نے کمرے کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ کمرے کے داہنے طرف ایک راہداری تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر راہداری کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے سیڑھیاں چھت کی طرف جاتی تھیں، وہ سیڑھیوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں نقاب پوش اغوا کار کا موبائل پر فون آ گیا اور وہ کسی سے بات کرتے ہوئے واپس آنے لگا، اور اس کمرے کے دروازے تک پہنچ کر اس نے باہر سے کنڈی لگی دیکھی تو اسے بے خیالی میں یہ یاد ہی نہ رہا کہ یہ کنڈی اس نے نہیں لگائی تھی۔ وہ باتیں کرتا ہوا اطمینان سے قریبی پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی فون بند ہوا تو وہ قریبی بنے ہوئے واش روم کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس کے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، حمزہ اور یاسر انتہائی تیزی کے ساتھ مین گیٹ کی طرف آئے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ دروازے کو انہوں نے واپس اسی طرح آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ بے اختیار بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر
دور ہی گئے ہوں گے کہ انہیں مین روڈ نظر آ گئی۔ وہ مین روڈ پر پہنچے تو ان کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک قریبی لکڑی کا کیبن دیکھا جو خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی اوٹ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حمزہ اور یاسر نے کئی گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کے لیے کہا، مگر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں کہ اچانک ایک وائٹ کلر کی مرسیڈیز کار ان کے قریب آ کر رکی۔ کار کے ڈرائیور نے ان کو غور سے دیکھا اور پوچھا، بچوں آپ کو کہاں جانا ہے؟ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ انکل ہم لوگ اغوا ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے ہیں۔ آپ اتنا کریں کہ ہمیں کسی قریبی پولیس اسٹیشن پر چھوڑ دیں۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آؤ اندر بیٹھو، اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد کار والے نے انہیں ایک پولیس اسٹیشن کی باؤنڈری کے اندر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں بچے اندر چلے گئے۔ اندر ایک سب انسپیکٹر اپنی کسی فائل میں مصروف تھے کہ ایک کانسٹیبل ان دونوں کو لے کر ان کے پاس آیا، اور پھر دونوں بچوں نے اپنے بارے میں بتایا تو سب انسپیکٹر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور بولے، اچھا شکر ہے آپ لوگ مل گئے۔ اس وقت سارے شہر کی پولیس کو آپ کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ دونوں یہاں آرام سے بیٹھیں، ہم ابھی آپ کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں، ذرا میں کچھ ضروری فون کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون اٹھایا اور کئی جگہ فون کر کے اور وائرلیس سیٹ پر کچھ کوڈ بول کر اپنی بات ختم کی۔ پھر بچوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیا آپ لوگ ہمیں ابھی وہ جگہ دکھانا پسند کریں گے جہاں سے آپ ابھی اپنی جان بچا کر آئے ہیں؟ بس اس کے بعد میں آپ کو خود گھر چھوڑنے جاؤں گا۔ دونوں بچوں نے حامی بھری کہ ہم آپ کو وہ جگہ ضرور دکھانا چاہیں گے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ اور پھر سب انسپیکٹر نے وائرلیس سیٹ پر کچھ احکامات صادر کیے۔ برگر لینے جانے والا نقاب پوش جب واپس آیا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں ہے۔ وہ دروازے کو دھکے سے کھول کر اندر داخل ہوا تو ابھی تک وہ دوسرا والا فون پر لگا ہوا تھا۔ یہ تم نے میرے جانے کے بعد دروازہ اندر سے کیوں بند نہیں کیا؟ تم تو ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہو۔ اگر باس آ جاتا تو ہماری تو اس وقت خیر نہیں تھی، اس کوتاہی پر شامت آ جاتی۔ چلو یہ پکڑو برگر اور کمرے کا دروازہ کھولو۔ اب دوسرے والے نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور بولا، آ جاؤ ہم بھی بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر برگر کھاتے ہیں۔ اور انہوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے کھولا تو ان کے پاؤں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ وہاں کمرے میں تو بچے نہیں تھے، کمرے کے اندر اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ارے یہ بچے کہاں چلے گئے؟ باہر سے آنے والا نقاب پوش چلایا۔ اس نے باہر سے آ کر ہیلمٹ اتار کر نقاب دوبارہ چڑھا لیا تھا۔ گھر کے اندر رہ جانے والے نے کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہاں سے کہاں چلے گئے۔ میں نے ابھی تمہارے سامنے باہر سے دروازے کی کنڈی کھولی ہے، تو پھر بچے کہاں گئے؟ اور یہ باہر کا دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ چیخا۔ چلو جلدی سے پورا گھر دیکھو، چھت پر بھی جا کر دیکھو۔ ان دونوں نے سب چھان مارا، مگر بچے یہاں ہوتے تو ملتے۔ اب کیا کریں؟ باس تو ہمیں اب نہیں چھوڑے گا۔ بچے کس طرح ہمیں ڈاج دے کر نکل بھاگے، اور ہم ہیں برگر کے چکر میں۔ کیا مصیبت ہے، یہ کس چکر میں لگا دیا؟ اب تو باس ہمارا برگر بنا دے گا بھائی۔ اب کیا کریں؟ اتنے میں باہر گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ یہ تو باس کی گاڑی کی آواز ہے، جلدی بتاؤ اب کیا کریں؟ ایک نقاب پوش بولا، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ باس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا جائے۔ پھر ایک نے جا کر باہر کا دروازہ کھولا تو باس 3 اور نئے چہرے والے آدمیوں کو لے کر اندر داخل ہوا اور بولا، ان کو بچے دکھا دو۔ باس نے دیکھا دونوں جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ خاموش کھڑے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟
باس نے قدرے غصے سے پوچھا۔ باس وہ بچے یہاں سے فرار ہو گئے ہیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ کہاں فرار ہو گئے؟ تم دونوں سے بچ کر اور کتنی دیر ہو گئی؟ باس نے اپنی جیب سے ایک پسٹل نکال کر ان دونوں کی طرف اس کا رخ کیا۔ جی باس، وہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب تو تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہوں گے، ایک نقاب پوش بولا۔ کیا 2 گھنٹے؟ بھاگو یہاں سے فوراً پاگلو، دونوں بچوں کے اسکول بیگ اٹھاؤ اور گاڑی میں پیچھے ڈالو اور جلدی بند کرو یہ گھر، میں تم سے بعد میں پوچھتا ہوں۔ اور وہ باس اپنے ساتھ لائے ہوئے تینوں آدمیوں کے ساتھ باہر کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک نقاب پوش نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، کھولیں دروازہ انکل، ہم ہیں۔ انہی بچوں کی آواز آئی اور اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ وہ چیخا۔ بچوں کو دروازے پر دیکھ کر باس کی جان میں جان آئی کہ حمزہ کی آواز آئی، انکل ہم تو یہاں سے چلے ہی گئے تھے، لیکن یہ لوگ ہمیں پھر واپس لے آئے کہ پہلے برگر تو کھا لو۔ کون لوگ واپس لے آئے؟ یہ دیکھنے کے لیے اس نے گیٹ سے باہر جھانکا ہی تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف پولیس اس طرف گن تانے کھڑی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے پولیس کی موبائل وین کی لائٹیں جل بجھ رہی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا اور پھر پولیس والے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ باس سمیت تمام لوگ اب ہتھکڑی پہنے پولیس وین کی طرف جا رہے تھے۔ پولیس نے گھر کی مکمل تلاشی لے کر گھر کو سیل کر دیا تھا کہ سب انسپکٹر صاحب کی آواز آئی، بھائی میں بچوں کو چھوڑنے ان کے گھر جا رہا ہوں، بچوں کے اسکول بیگ میری گاڑی میں رکھ دو۔ پھر وہ ایک پولیس موبائل کے ساتھ بچوں کو چھوڑنے ان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے پہلے ہی بچوں کے ملنے کی اطلاع سب جگہ کر دی تھی۔ بچوں کے والدین اب شدت سے ان کی آمد کے منتظر تھے۔ پولیس نے بچوں کو جب ان کے گھر پہنچایا تو وہاں تقریباً پورا محلہ ہی جمع تھا۔ پولیس نے اپنے مخصوص طریقے سے اغوا کاروں سے گروہ کے باقی آدمیوں کا بھی سراغ لگا لیا تھا اور مختلف جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ انہی میں وہ آدمی بھی پکڑا گیا جس نے یاسر اور حمزہ کو اسکول سے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اپنے بچوں کو صحیح سلامت واپس آتے ہوئے دیکھ کر گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ یاسر کے ابو نے پولیس کے سب انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی خوشی ملی ہے، تو سب انسپکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں جناب، ہمارا اس کیس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ بچے خالص اپنی کوششوں سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ وہاں سے آزاد ہو کر ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے گھر آ جاتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن انہوں نے عقل مندی کی اور نزدیکی پولیس اسٹیشن پہنچ کر رپورٹ کی، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ بروقت کارروائی سے بڑے مجرم پکڑے گئے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو وہ سب فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خاص طور پر ان دونوں بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور باقی تفصیلات آپ کل صبح کے اخبار میں پڑھ لیجئے گا۔ اور اتنی ہی دیر میں اچانک وہاں میڈیا والے پہنچ گئے اور ہر طرف سے کیمرے کی فلیش لائٹس پڑنے لگیں۔ یہ دیکھ کر پولیس آفیسر نے ان سے کہا کہ اچھا، اب آپ ہمیں تو اجازت دیں اور ان لوگوں سے نمٹنے کا کام اب آپ کا ہے۔ اور پھر پولیس پارٹی جلدی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ دوسرے دن اسکول میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس حمزہ اور یاسر کے ساتھ مل کر برگر پارٹی منا رہے تھے۔ ختم شد۔